حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، سائل نے سوال کیا کہ حضرت مرغی یا مرغے کے پنجے کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے حضرات، جس طرح دیگر جانور ہیں، گائے، بھینس، بیل، کٹرا، بکری، بکرا وغیرہ، جس طرح ان کے اجزاء میں پائے کھانا جائز ہے، اسی طرح مرغ اور مرغی وغیرہ کے بھی پنجے کھانا بالکل جائز ہے۔ وہ اشیاء جن کے بارے میں کتاب میں آیا ہے کہ یہ کھانا جائز نہیں ہے، یہ کھانا جائز نہیں ہے، یہ کھانا جائز نہیں ہے، ان کے شمار میں کہیں بھی پنجوں کا لفظ نہیں آیا، اور کتب میں بھی یہی موجود ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 233 پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پرندہ جو پنجوں میں دبا کر چیزیں کھاتا ہے اس کے پنجے کھانا منع ہے، وہ حرام ہے، اور جو پرند اپنے پنجوں سے کوئی چیز نہیں کھاتے ان کے وہ حلال بھی ہیں اور ان کے پنجے بھی حلال ہیں، جیسے مرغی، مرغہ وغیرہ۔ اسی طرح فتاوی نوریہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 413 پر فرماتے ہیں کہ وہ پرندے جو ناخن والے ہوتے ہیں اور اپنے ناخنوں سے کاٹ کاٹ کے پکڑ کے کھاتے ہیں ان کو حرام قرار دیا جائے گا، اور ان کے پنجے بھی حرام ہیں، پورا بدن حرام ہے۔ لیکن جیسے مرغی، مرغہ یہ پنجوں میں دبا کے نہیں کھاتے، اور جیسے کبوتر اور جیسے بطخ کئی چیزیں گنائیں، لہٰذا ان کا کھانا حلال ہے اور ان کے پنجے کھانا حلال ہے۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 289 پر مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مرغ کے پنجے کھانا بلا شبہ جائز ہے، اس کی کھال بھی جائز ہے، اگرچہ لوگ کھانا پسند نہیں کرتے، لیکن شریعت کے اعتبار سے کوئی مناہی نہیں ہے۔ دیکھیے حضرات، مرغ کے پنجے کھانے میں کئی فائدے بھی لوگوں نے بتایا کہ اس کے اندر کیلشیم بہت زیادہ ہوتا ہے، جو انسان کھاتا رہتا ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں، ماس پیشیاں مضبوط رہتی ہیں، خون کا دوران صحیح رہتا ہے، اور بہت سارے فائدے بتائے، وٹامن ڈی، وٹامن 6، وٹامن 12 اور پوٹاشیم، کیلشیم وغیرہ بہت زیادہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو جس انسان کو اس طرح کی کوئی پریشانی ہو، گھٹنوں میں درد رہتا ہو، جوڑوں میں درد رہتا ہو، تو چاہیے کہ وہ کھائے۔ شریعت کے اعتبار سے کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت نے بالکل اسے جائز رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم واللہ تعالی عالم بالصواب۔